على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ البقرہ آیت نمبر 3 کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ یہاں سے لے کر المفلحون تک کی 3 آیات مخلص مومنین کے بارے میں ہے، یعنی ایک تو یہ آیت ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور اس سے آگے دوسری آیت والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ کہتے ہیں کہ المفلحون تک کی 3 آیات مخلص مومنین کے بارے میں ہیں، جو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے ایمان والے ہیں، یعنی جن کا باہر بھی ایمان والا ہے اور جن کا اندر بھی ایمان والا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد 2 آیتیں ان لوگوں کے بارے میں ہیں جو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے کافر ہیں، یعنی جن کا اندر بھی کالا ہے اور جن کا باہر بھی کالا ہے۔ اور اس کے بعد 13 آیتیں منافقین کے بارے میں ہیں جو کہ باطن میں کافر ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، یعنی جن کا اندر تو کالا ہے اور اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اندر سے وہ مسلمان نہیں ہیں بلکہ وہ کافر ہیں، یعنی ان کا باطن جو ہے وہ کافر ہے۔ کہتے ہیں کہ آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا ایک وصف بیان کیا گیا ہے، یعنی وہ وصف کون سا ہے کہ وہ لوگ بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں۔ وہ پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو مومن کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں لیکن پھر بھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ کہا کہ جیسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا، یعنی مومن کے سامنے تو ایسا نہیں ہوا نا کہ ایک شخص کو مرا پھر اس کے سامنے اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے، لیکن الحمدللہ ہم اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں کہ ایک انسان اللہ کو پیارا ہوگا پھر اس کو دوبارہ زندہ ہونا ہوگا، اللہ کے حکم سے اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور پھر فرمایا کہ قیامت کا قائم ہونا۔ الحمدللہ یہ بھی ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ قیامت قائم ہوگی۔ اور تیسرا کہا کہ اعمال کا حساب ہونا، یہ بھی ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ اعمال کا حساب و کتاب ہوگا، اور جہنم و جنت وغیرہ۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں غیب سے مراد، یعنی یہ جو آیا نا کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہا کہ یہاں غیب سے مراد قلب یعنی دل مراد لیا گیا ہے، تو اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ دل سے ایمان لاتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب یعنی وہ لوگ جو دل سے ایمان لاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہاں پر ایمان اور غیب سے متعلق چند اہم باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اس آیت میں ایمان اور غیب کا ذکر ہوا ہے، تو اس لیے ان سے متعلق چند باتیں آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں کہ ایمان کہتے ہیں اسے کہتے ہیں کہ بندہ سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین میں داخل ہے، اور کسی ایک ضرورت دین کے انکار کو کفر کہتے ہیں، یعنی جتنی بھی دین کی ضروریات ہیں ان پر سچے دل سے تصدیق کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں۔ اور کسی ایک چیز کو بھی جو ضرورت دین کے اندر داخل ہے، کسی ایک چیز کا بھی انکار کیا تو وہ انسان کفر کرتا ہے۔ کہا کہ عمل ایمان میں داخل نہیں ہوتے، اس لیے قرآن مجید میں ایمان کے ساتھ عمل کا جدا گانا ذکر کیا گیا، یعنی ایمان کو الگ رکھا ہے اور عمل کو الگ رکھا ہے۔ کہا کہ عمل کا تعلق ایمان کے ساتھ نہیں ہے، عمل الگ چیز ہے اور ایمان الگ ہے۔ تو کہا کہ جیسے اس آیت میں بھی ایمان کے بعد نماز و صدقہ کا ذکر علیحدہ طور پر کیا گیا ہے۔ تیسری چیز کہتے ہیں کہ غیب وہ ہے جو ہم سے پوشیدہ ہو اور ہم اپنے حواس جیسے دیکھنے، چھونے وغیرہ سے اسے بدیہی طور پر عقل سے اسے معلوم نہ کر سکے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا دوسرا وصف بیان کیا گیا، یعنی پہلے کیا تھا اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ کہا کہ اس آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا دوسرا وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کے ظاہری اور باطنی حقوق ادا کرتے ہوئے نماز پڑھی جائے۔ کہتے ہیں کہ نماز کے ظاہری حقوق یہ ہے کہ ہمیشہ
ٹھیک وقت پر پابندی کے ساتھ نماز پڑھی جائے اور نماز کے فرائض، سنن اور مستحبات کا خیال رکھا جائے اور تمام مفسدات و مکروہات سے بچا جائے، جبکہ باطنی حقوق یہ ہیں کہ آدمی دل کو غیر اللہ کے خیال سے فارغ کر کے، یعنی دل کے اندر کسی اور کا خیال نہ آئے، یعنی غیر اللہ کے خیال سے فارغ کر کے ظاہر و باطن کے ساتھ بارگاہ حق میں متوجہ ہو اور بارگاہ الہی میں عرض و نیاز اور مناجات میں محو ہو جائے۔ آپ وہ کہتے ہیں کہ نماز قائم کرنے کے فضائل اور نہ کرنے کی وعیدیں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کے اندر ارشاد فرمایا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ بے شک وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں، یعنی بڑا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جب سجدہ کرتے ہیں نا تو بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ، بڑی لگن کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں۔ اور دوسری آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور ان اوصاف کے حامل ایمان والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی لوگ وارث ہیں، یہ فردوس کی میراث پائیں گے۔ فردوس آپ کو پتہ ہے کہ جو سب سے بہت ساری جنتیں ہیں لیکن ایک فردوس بھی ہے، جنت کا نام، جنت کا نام ایک فردوس بھی ہے۔ تو کہا کہ یہی لوگ وارث ہیں، یہ فردوس کی میراث پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور پھر جا کہا کہ نماز میں سستی کرنے والوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نمازیں ضائع کرنے والوں کے بارے میں رب نے ارشاد فرمایا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست ہو کر لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا۔ کہا کہ تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، تو ان قریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غی سے جا ملیں گے، یعنی ایک جو جہنم کی وادی ہے اس کا نام غی ہے، اس لیے کہا نا کہ فسوف یلقون غیا، تو کہا کہ وہ جہنم کی خوفناک وادی غی سے جا ملیں گے، مگر جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک کام کیے تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا پھر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھی تو ان میں خیال نہ آنے دے تو اس کے تمام پچھلے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کہا کہ جس طرح میں نے وضو کیا ہے اس طرح وضو کرے اور پھر 2 رکعت نماز پڑھے تو ان میں خیالات نہ آنے دے، یعنی کسی اور چیز کا خیال نہ آئے، تو فرمایا کہ اس کے تمام پچھلے جو ہے وہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پھر حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے پھر کھڑے ہو کر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، یعنی اپنے دل اور چہرے سے متوجہ ہو کر یہ 2 رکعتیں ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور اسی طرح آخر میں فرمایا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ، یعنی وہ جو نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے کیا انعام تھا، ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور ان کو جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتے تو ان کے لیے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، یعنی جس نے جان بوجھ کر کوئی نماز چھوڑ دی نا تو پھر جہنم کا جو دروازہ ہوگا اس شخص کا اس پر نام لکھ دیا جائے گا۔ تو کہا کہ جس سے وہ داخل ہوگا۔ عزیزان گرامی، آخر میں فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا تیسرا وصف بیان کیا گیا، یعنی پہلا تھا الذین یؤمنون بالغیب، پھر ویقیمون الصلاۃ، پھر آگے تیسرا وصف کون سا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے وہ ہماری راہ میں کچھ خرچ کرتے ہیں۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ راہ خدا میں خرچ کرنے سے یا زکوٰۃ مراد ہے، جیسے کئی جگہوں پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ ہی کا تذکرہ ہے،
اور یا اس سے مراد تمام قسم کے صدقات ہیں، جیسے غریبوں، مسکینوں، یتیموں، طلباء، علماء اور مساجد و مدارس وغیرہ کو دینا، نیز اولیاء کرام یا فوت شدگان کے سارے ثواب کے لیے کچھ خرچ کیا جاتا ہے وہ بھی اس میں داخل ہے۔ یہ سب صدقات نافلہ ہیں۔ مال خرچ کرنے میں ہم سب کو میانہ روی سے کام لینا چاہیے۔ آیت میں فرمایا گیا کہ جو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ راہ خدا میں مال خرچ کرنے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اتنا زیادہ مال خرچ کر دینا چاہیے کہ خرچ کرنے کے بعد آدمی پچھتائے، اور نہ ہی خرچ کرنے میں کنجوسی سے کام لیا جائے، یعنی نہ زیادہ خرچ کرے اور نہ ہی کنجوسی کرنی چاہیے، یعنی میانہ روی اختیار کرے۔ کہتے ہیں کہ اس میں اعتدال ہونا چاہیے۔ اس چیز کی تعلیم دیتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ کہا کہ اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھا ہوا نہ رکھو اور نہ پورا کھول دو کہ پھر ملامت میں، حسرت میں بیٹھے رہ جاؤ، کہ کہا مطلب اتنا زیادہ خرچ نہ کرو۔ اگر زیادہ خرچ کرو گے تو پھر اپنے آپ سے آپ ہاتھ دھو بیٹھو گے، یعنی آپ کے پاس پھر خرچ ہے وہ ختم ہو جائے گا، تو پھر اپنے گھر کے معاملات کیسے آپ کریں گے؟ کہا کہ زیادہ خرچ بھی نہ کرو اور کنجوسی بھی نہ کرو، یعنی اعتدال اختیار کرو، میانہ روی اختیار کرو۔ اور کہا کہ کامل ایمان والوں کا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے بڑھتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان اعتدال سے رہتے ہیں۔ یہاں پہ جو کامل ایمان والے ان کا وصف بیان کیا گیا، یعنی جب وہ خرچ کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں تو کہا کہ وہ نہ حد سے بڑھتے ہیں، یعنی نہ زیادہ خرچ کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں، اور نہ ہی وہ تنگی کرتے ہیں، یعنی نہ وہ کنجوسی کرتے ہیں۔ تو کہا کہ ان دونوں کے درمیان اعتدال سے رہتے ہیں، یعنی نہ ہی زیادہ خرچ کرتے ہیں اور نہ ہی زیادہ کمی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔